اچھا جی ڈبلیو ایم پاکستان آج جس طرح ایک نارمل بندہ دیکھتا ہے تو اس کے مائنڈ میں صرف ایک ہی چیز ہے ہیول. دیکھیں اسپیکنگ آؤٹ آف گریٹ ہیوملٹی اینڈ ہمبلنس آئی ول سے کہ وی ہیو سکسیزفلی پوزیشنڈ آور سیلوز ایز اے پریمیم برانڈ امنگ دا سی سیگمنٹ ایس یو وی سیکٹر ان پاکستان. کار کی لانچ ہو رہی ہے، سارے پی ایچ ای ویز سارے اسی چیز کے اوپر بار بار اور وہ اس طرح موڈ میں چل رہی ہے. اگر کسٹمر نے پی ایچ ای وی لینی ہے اور اس نے 4.8 سیکنڈ 0 to 100 انجوائے کرنا ہے، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھوں گاڑی نکلے میرے نیچے سے. تو یہ ایک سٹنٹ نہیں ہے ویسے. پاک ویلز کی بات کی ہے نا تو آپ ابھی A6 2026 پیٹرول 94 کی، ٹھیک ہے، تو پاک ویلز میں گاڑی لگی ہے 99 کی، 1 کروڑ کی. شاندار موبائلز والے ہیں جیلم میں، ان کے ساتھ ایک ایڈورٹیزمنٹ چل رہی تھی. شاندار موبائل والی چیز واز آلریڈی وائرل، پیپل ور ریزونیٹنگ ود اٹ. ہماری ایک پوسٹ لگتی تھی اور اس کے نیچے آل آئی کوڈ سی واز ہائی جی ڈبلیو ایم اوپن دا سن روف. Hi GWM, open the sunroof. السلام علیکم، دس از یور ہوسٹ سید علی عباس اینڈ یو آر واچنگ اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ. آج ہمارے گیسٹ ہیں، ہی از جنرل مینیجر سیلز اینڈ فاؤنڈنگ ٹیم ممبر ایٹ سازگار انجینئرنگ، ابوذر بٹ. السلام علیکم، کیسے ہیں ابوذر؟ وعلیکم السلام جی، زبردست، اللہ کا شکر، ایوری تھنگ از فائن. ابوذر اسٹارٹ کرتے ہیں. برانڈ نیم سازگار، ایک جس کو ٹرول بھی کیا جاتا تھا پہلے کہ ایز این رکشا کمپنی ہو جو، اور اب اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ون آف دا بگیسٹ ایس یو وی پروڈکشن لائن اپ. تو ہاؤ از اٹ انسپریشنل جرنی فرام یور سائڈ؟ دیکھیں جی، مجھے تو جب بھی لوگ اس طرح سے کہتے تھے، آئی ایم ناٹ شیور کس نے یہ ریومر شروع کی، یا ریومر تو خیر نہیں، کس نے ٹرینڈ شروع کیا کہنے کا کہ رکشا کمپنی جو ہے وہ گاڑیاں بناتی ہے تو کیا گاڑی بنائے گی. ایگزیکٹلی. میرا ان کو یہ جواب ہوتا تھا کہ وی آر پرابلی دا اونلی آٹو موبائل مینوفیکچرر نیو کمرس کے اندر سے جو تھے جن کا آٹو موبائل بیک گراؤنڈ تھا. وی ڈڈ ناٹ یوز ٹو میک ادر پروڈکٹس جو کہ نان آٹو موبائل تھے. ہم لوگوں کا ایک میکینیکل بیک گراؤنڈ تھا، ایک پیڈیگری تھی فار 30 ایئرس. سو اس کو لا کے امپرووائز کر کے اپ گریڈ کر کے گاڑیاں بنانا بیسیکلی ہماری یو ایس پی ہے، ایک اسٹرینتھ ہے، ناٹ دا ویکنیس صحیح. بیسیکلی. سو آئی تھنک کہ دیٹ ہیز ہیلپڈ اس. ہماری آٹو موبائل بیک گراؤنڈ جو تھی دیٹ ہیز ہیلپڈ اس پرفیکٹنگ دا مینوفیکچرنگ یا اسمبلی آف ہیول اور بی آئی سی ان پاکستان، اور دیٹ از ون آف آر یو ایس پی. سو جرنی کی آپ بات کر رہے ہیں، جرنی ہیز بین ویری ایکسائٹنگ. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آج کل کیس اسٹڈیز اس پہ ہو رہی ہیں، ایک سکسیس اسٹوری ہے، سب کچھ ہے. بٹ سنس آئی ایم ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف دس پروجیکٹ، سو آئی نو کہ ہاؤ مینی اپس اینڈ ڈاؤنز ور دیئر، ہاؤ مینی ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز وی ہیڈ ٹو میک ٹو بی ہیئر جہاں پہ ہم لوگ پہنچے. کافی ایکسائٹنگ جرنی تھا. آبویسلی ساری چیزیں ہم لوگ نہیں بتا سکتے یہاں پہ، بٹ there were a lot of things جس میں we had to make tough decisions in which we were losing money, in which we had a choice کہ whether to save ourselves or keep the project alive, keep the customers protected, and we always made the choices in which we kept the customers protected, and that is probably why we are here آج. اور ہم نے کیپٹلزم کے اوپر فوکس نہیں کیا. اچھا جی ڈبلیو ایم پاکستان آج جس طرح ایک نارمل بندہ دیکھتا ہے تو اس کے مائنڈ میں صرف ایک ہی چیز ہے. ایون کہ سازگار کو بھی جب دیکھتا ہے تو اس کے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہے ہیول. اور وہ آپ نے ایک 4-5 ایئرز اگر اوور آل دیکھیں تو ویری لیس ٹائم میں آپ ان کو بگ 3 کے پاس لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس پورے برانڈ کو. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پروڈکشن لائن اپ آپ کی کافی بڑی ہے. تو آپ کے جو سیلز نمبر ہیں آج کے ٹائم پہ، جس طرح ابھی 2000 پلس پر منتھ لاسٹ منتھ میں آپ لوگوں نے کراس کیا ہے، تو یہ کس طرح سے آپ سیگریگیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک ہی شیپ کی گاڑی دی ہے اور اس کے اندر ایچ ای وی، پی ایچ ای وی، پھر اس کے بعد پیٹرول. تو کس طرح سے سیگریگیشن ہے اس کی سیلز نمبر میں؟ سیگریگیشن مطلب کس کے کتنے؟ کتنے فگرز ہیں؟ ہاں، کس کے کتنے فگرز ہیں؟ دیکھیں یہ جو پیک تھا ہمارا ون آف دا پرابلی اس کو اچھی لک کہہ لیں، گڈ پلاننگ کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہیں، کہ وی ور دا فرسٹ موورز وین اٹ کمز ٹو پیراڈائم شفٹ ان پاکستان جو کہ ای ویز اور ہائبرڈس کے اوپر آ رہا تھا بیک ان 2022-23. اس کے اندر وی ور دا فرسٹ موورز ان ہائبرڈ. اور اسی لیے چونکہ وی ہیڈ دا اونلی کار وچ واز ہائبرڈ ان پاکستان، اٹ واز دا فرسٹ موور، اٹ واز دا اونلی ایچ ای وی اویلیبل اینڈ اٹ واز اے ویری گڈ پروڈکٹ. تو ہم لوگوں کا ویری ہیوی جو ایمفسس یا سیلس کی کنٹریبیوشن تھی دیٹ واز کمنگ فرام دا ہائبرڈ وہیکلس جو ہم لوگوں کی تھیں، چاہے وہ جولین ہو، اسپیشلی H6 جو ہے ہماری ہائبرڈ کی بہت ہیوی ایک کنٹریبیوشن تھی اس کے اندر. باقی بھی ہمارے یونٹس بکتے تھے پیٹرول ویریئنٹس میں. H6 کا پیٹرول ویریئنٹ تھا 2 لیٹر 1.5، دے ور گڈ کارز.
and Julian as well. But hybrid had almost 50-60% of our sales contribution for until probably April May last year. اس کے بعد ایک اور شفٹ آیا ہمارے اندر. ہم لوگوں نے ایک فیس اپ لفٹ کی اپنی گاڑیوں کی, اسپیشلی H6 کی, اور اس میں ایک اچھی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے شیپ جو تھی وہ سیم کر دی. پہلے ہائبرڈ واز اے ڈفرنٹ شیپڈ کار اینڈ پیٹرول ویریئنٹس ور ڈفرنٹ. ناؤ دے آر دا سیم. سو اس میں اور ہم نے تھوڑا سا ریویمپ بھی کیا اپنا 1.5 کو, اپنی A6 کو اور HEV کو. اس کے بعد ہماری پیٹرول ویریئنٹ بھی بہت زیادہ پک اپ کر گئے, اور وہ ریشیو جو تھی دیٹ واز ایکول آلموسٹ. جتنی ہائبرڈ بکتی تھی اتنی پیٹرول بکتی تھی. دین دیر واز اے تھرڈ فیز جو کہ اب آج کل چل رہا ہے, وچ از بیسیکلی دا ایرا آف پلگ ان ہائبرڈز اور ریوز اور اس طرح کی EVs کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. ہمارا جو سارا پوری انڈسٹری ہے وہ اس طرف شفٹ ہو رہی ہے. تو اب اس نے بھی آ کے تھوڑا سا جو ہے ہائبرڈ کا شیئر اس نے لیا ہے, بیکاز دیٹ از دا سیم فیملی, ہائبرڈز ہو پلگ ان ہائبرڈ ہو, اور شیپ سیم ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کی جو پیٹرول ویریئنٹس تھا ان کی سیل بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اوور آل پائے سائز جو ہے نا اس کا ہمارا اس کے اندر ہماری ایکسپینشن ہوئی ہے. ہائبرڈ PHEV کی وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے, اور 1.5 جو ہماری پیٹرول ویریئنٹ تھا وہ بھی اس کی کنٹریبیوشن بھی زیادہ. اچھا, ابھی جس طرح سے ابھی ہم لوگ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ لاسٹ 3 months میں دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ کار کی لانچ ہو رہی ہے. سارے PHEVs HEVs سارے اسی چیز کے اوپر بار بار لانچنگ سیم کارز, اور وہ اس طرح موڈ میں چل رہی ہے. تو ہیول کی مارکیٹ جو ہے, آپ کا جو کسٹمر ہے وہ کس طریقے سے اس چیز کو مطلب وہ چیز دیکھتا ہے کہ یار جو PHEV جو آپ لوگ دے رہے ہیں تو وہ آپ کو آل ویل ڈرائیو اور وہ ساری تھوڑی سی ایکسپینسو بھی ہے اس کے مقابلے میں. تو آپ لوگ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے پرائس کم کرنی ہے پیٹرول کی, PHEV کی یا HEV کی, یا ابھی آپ لوگ اپنے پروڈکٹ میں کانفیڈنٹ ہیں بہت زیادہ کہ یار ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ ابھی اس چیز پر دیکھ رہے ہیں چیزیں؟ دیکھیں, اسپیکنگ آؤٹ آف گریٹ ہیوملٹی اینڈ ہمبلنس, آئی ول سے کہ we have successfully positioned ourselves as a premium brand among the C segment SUV sector in Pakistan. جب بھی ایک پریمیم پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے, اینڈ پیپل in return for good quality, good customer service and ownership from the brand, they are willing to pay extra money because they are looking for those value addition جو کہ ہم لوگ ان کو دے رہے ہیں. So we are right now positioned as a premium SUV in the market, and that is why I don't think we will need to reduce the price in foreseeable future. پاکستان میں you never know, کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ کو, but right now the pricing is a very well guarded asset جو کہ ہمارے پاس ہے. نہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں نہ ہم اس کو کم کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ڈالر اوپر نیچے ہو جائے, ڈیوٹیز کاربن لیوی لگ گئی تھی لاسٹ بجٹ کے اندر, اس کی وجہ سے پرائس میں 2-2.5-3 لاکھ کا فرق پڑ رہا تھا ہمارا, بٹ وی absorb دیٹ امپیکٹ. تو یہ نہیں ہے کہ ہم پرائس کم نہیں کرتے. یہ ایک نا بڑا ایز پر آئی تھنک ایک بڑا میجر فیکٹر تھا کہ ہیول نے اپنی پرائسز نہیں انکریز کی تھی اس میں. تو وہ اس پہ آپ کو کافی پازیٹیو رسپانسز, ایون کہ سوشل میڈیا بھی بمبارڈ کر رہا تھا اس چیز کے اوپر کہ یار اس نے نہیں کی, باقی میکسیمم نے کر دی تھی. تو آپ کے خیال سے سیم ابھی کیونکہ 2026 اسٹارٹ ہو گیا اور ابھی بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں, گورنمنٹ کے اندر بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ اس سال کا جو بجٹ ہوگا اس پہ HEV اور PHEVs میں شاید ہم ٹیکسز لگا دیں گے یا وہ چیز کر دیں گے. تو آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, گورنمنٹ کے اوپر کافی زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے IMF کا, یا جو بھی ان کا اپنے انٹرنل میکرو اکنامک فیکٹرز ہوں گے ان کے اندر. وی کی ناٹ ہیلپ بٹ ایکسیپٹ کہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اگر وہ امپوز کرتے ہیں ڈیوٹیز تو وی ہیو ٹو اپہولڈ دیم. اب اس کے 2 ہی ویز ہوتے ہیں, آئدر اگین وی ٹرائی ٹو ابزارب اٹ اور وی ٹرائی ٹو پاس اٹ آن. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیوٹیز کتنی لگتی ہیں یا نہیں لگتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں. بٹ اگر لیٹس ایزیوم فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ اگر ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں, then we'll have to see کہ what can we do, because there is only so much we can absorb. ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں, اس کے بعد وہ پروفیٹیبل نہیں رہتا کام. لیکن ہماری فرسٹ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ we protect the customer. So we will do that as much as we can, but if the difference is too much, then we'll have to make some tough decisions, but it's all speculation right now. اچھا, ایک جو چیز ہے کہ ایون کہ کسٹمر آپ ان کو کہہ لیں یا ٹو بی کسٹمر کہہ لیں, وہ ایک چیز کے اوپر ہے کیونکہ سیم ڈیزائن ہے کار کا, ایکسٹیریئر میں حالت سب سیم ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو دیکھتے ہو تو آپ نہیں بتا سکتے کہ PHEV HEV ہے یا پیٹرول ہے. تو آپ کے خیال میں مطلب یہ آپ
آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سم ہاؤ تھوڑا سا نیگیٹو بھی جا رہا ہے کہ لوگ پیٹرول کی سائڈ پہ پھر آ جائیں گے اور ایچ ای وی پی ایچ ای وی اب جس طرح جو آپ کی پی ایچ ای وی ہے وہ آلموسٹ 40 لاکھ ایکسپینسو آئی تھنک. تو اس میں کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ آپ کا کسٹمر اس نے یہ چیز لینی ہے تو لینی ہے. دیکھیں اگر کسٹمر نے پی ایچ ای وی لینی ہے اور اس نے 4.8 سیکنڈ 0 to 100 انجوائے کرنا ہے کہ میں بریک پہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھوں اور وہ گاڑی نکلے میرے نیچے صحیح. سے، اگر وہ انجوائے کرنی ہے تو دین تو یہ دے ایک آر ولنگ ٹو اسٹنٹ پے. نہیں ہے ویسے مطلب اس کا ایک پریکٹیکل ہم لوگ دیکھتے ہیں. چلو وہ ایک دفعہ کرے گا، مطلب میں اپنے ایک دوست کو بٹھا لوں گا تو وہ کہے گا کہ یار چلو مجھے دکھاؤ. تو یہ ایک اس وے میں ہے یا آپ اس کو تھوڑا سا لانگ ٹرم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز چلتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں اگر آپ کو اس چیز کی عادت پڑ جائے، اٹس ناٹ جسٹ ریسنگ کہ آپ نے اوورٹیک کر لیا کسی کو یا آپ صحیح ڈریگ ہے. کر رہے ہیں، اٹس ڈرائیونگ پلیئر جو کہ پی ایچ ای وی سے آپ کو ملتا ہے. ونس یو گیٹ یوز ٹو اٹ دین یو کی ناٹ گو بیک ٹھیک فرام ہے. دیٹ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک آئی فون رکھا ہوا ہے فار ایگزامپل، آپ اس سے ڈاؤن گریڈ کر کے اگر آئی فون کا ہی آئی فون 10 لے لیں، یو ول ناٹ ہیو دا سیم ایکسپیرینس. یو پے ایکسٹرا منی فار آئی فون 17 Pro بیکاز یو انجوائے دیٹ ایکسپیرینس اینڈ یو گیٹ یوز ٹو اٹ. ٹھیک ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ہیو این افیکٹ. یس، اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہماری پیٹرول انجن کی سیل بڑھ گئی سیم بڑھ شیپ گئی ہونے ہے. سے ٹھیک ہے. کافی. میں نے آپ کو بتایا نا پہلے 80-20 تھا، وہ 50-50 تقریباً ہو گیا، تو وہ بڑھ گئی ہے. اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوا. جو ہمارا پی ایچ ای وی یا ایچ ای وی کا کسٹمر تھا وہ آج بھی بک کر رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے. ہی ڈڈ ناٹ بیک آف کہ یار شیپ سیم ہے، لیٹس ڈاؤن گریڈ، بیکاز ہی انجوائز دیٹ ٹھیک ہے. ڈرائیونگ پلیئر مور. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم لاسٹ ایئر سے ایک چیز دیکھیں تو آپ کو 91 لاکھ ایکس فیکٹری پرائز پڑتی ہے پیٹرول جو ہے آپ کی S6 جو ہے. سیم ود ان 2 months جو ہیں جو پیٹرول کارس جو ایس یو ویز مڈ ایس یو ویز جو ہیں انہوں نے اپنی مطلب آلموسٹ ہر ایک کمپنی نے اپنی پرائز کم کی ہے. مطلب وہ مطلب ایون کہ 8 ملین سے بھی کم لے گئے ہیں اور ابھی تک ہیول جو ہے وہ 9 ملین پلس ہے. تو میرا آپ سے ایک معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیا ہیول اس چیز کو دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر بات ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ٹیوٹا سوزوکی کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آلریڈی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے. ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہیول کا کیا نیکسٹ موو ہے. تو اسی لیے آپ کو جو ہیومرز ہوتے ہیں، بات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میسج کر کے پوچھتے ہیں گروپس میں کہ کیا ہیول کم کرنے جا رہا ہے. یار کسی کے پاس کوئی انٹرنل نیوز ہے ہیول کم کرنے جا رہا ہے؟ تو آپ اس چیز کو کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب ہیول آگے جا کے کم ہوگی یا ابھی آپ اس کو کانسٹنٹ وے میں ہی چلائیں گے؟ دیکھیں اس کا جواب جو ہے نا، اس پہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں پرابلی وچ آئی کی ناٹ سے سٹنگ ہیئر آن لائن، بٹ میں آپ کو ایک آرٹیکولیٹڈ آنسر اس کا دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بائنگ ہوتی ہے انویسٹمنٹ بیس زیادہ تر، چاہے وہ انویسٹر ہو آپ کا، چاہے وہ اینڈ یوزر ہو آپ کا. وین ہی بائز اے کار ہی از آلویز تھنکنگ اباؤٹ کہ میں نے جب بیچوں گا تو مجھے کتنے کی ملے گی. ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ 6-7 ملین لوگ ہیں پاکستان کے اندر، ٹاپ 1-2% لوگ ہیں جو ان گاڑیوں کو 1 کروڑ پلس یا 1 کروڑ کے آس پاس والی گاڑیوں کو افورڈ کرتے ہیں. اینڈ دے یوزلی میجورٹی آف دیم فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ دے ڈونٹ کیپ اٹ فار 5 years فار 4 years. وہ ایک نیا ماڈل آ گیا، کوئی ایک نئی گاڑی آ گئی، دے سوئچ، دے بائی اندر کار یا بائی آر اون ایڈوانس ویریئنٹ. وہ آتے رہتے ہیں، ریپرچیز بہت زیادہ ہے. 25-30 ہزار لوگ ہمارے مارکیٹ میں کلائنٹ اس وقت گاڑی چلا رہے ہیں ہماری الحمد للہ ود ان 3 years. پرائز کم کرنے کا سب سے بڑا لاس ان لوگوں کو ہوتا ہے جن نے آلریڈی گاڑی لی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی ری سیل اچانک سے نیچے آ جاتی ہے. میں آپ کو آن دا ریکارڈ یہ بتا سکتا ہوں کہ ون آف دا بگیسٹ اسٹرینتھ کہ ہیول بکتی ہے مارکیٹ میں، اس کی ایک کانسٹنٹ اسٹیگننٹ یا اسٹیبل کہہ لیں آپ اس کو پرائسنگ ہے. when a buyer buys a Hevel, he knows کہ when I'll go to sell that car, it won't end up in losing money for me. So اگر ہم اس کو کم کریں it will affect those people. and بندہ کم کرتا ہے یا کمپنیز کم کرتی ہیں پرائز کو اپنی سیلس کو بڑھانے کے لیے. الحمد للہ رائٹ ناؤ وی آر اوور بک فار 4 months رائٹ ناؤ. ٹینک 500 کی اگر آپ بات کریں جو ہمارے ریسنٹ لانچ ہے تو اس کے اوپر تو ہمارا لیڈ ٹائم اس وقت 7 to 9 months گیا ہوا ہے. اٹ مینس کہ پیپل آر ولنگ ٹو پے that money for the experience they get and the ownership they get from us, the way we protect them. For that they pay. So we don't have to reduce price and we don't have to reduce price for those people who have already bought the car. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے نا بیک اینڈ 2025 میں پہلے 5 months تو لوگوں نے پری فیس لفٹ لیا، پھر اس کے بعد فیس لفٹ لیا. اچھا آپ نا جو کار جو بائی کرنے والے ہیں یا بائر جن کو ہم کہتے ہیں،
ان کو آپ نا اس چیز کے اوپر تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں، کیونکہ یہ ایک نا شاید ایک اویئرنیس کی بھی کمی ہوتی ہے کہ وہ جو عام سے جو موٹر کمپنیز جو ہیں، جو آپ کی لوکل موٹر کمپنیز ہیں، وہ ان کو مس گائیڈ بھی کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، یا یہ دیکھو یہ فیس لفٹ لے آئے ہیں، اب پچھلی والی کار کی قیمت کم ہو جائے گی. اب دیکھیں یہ ایز این پرسنل اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی نئی گاڑی آ رہی ہے تو آپ پاکستان میں بھی لے آئے. تو سازگار کو یہ ایک کریڈٹ بھی جاتا ہے، مطلب GWM پاکستان کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جو انٹرنیشنل گاڑی ہے وہ پاکستان میں لے آئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں وہ گاڑی آپ کے بگ 3 بھی اکثر نہیں لے کے آتے، مطلب میکسیمم نہیں لے کے آتے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو اسٹیپ ہے آپ کا وہ کس طریقے سے جو کار بائرز ہے اس کو بینیفٹ کر رہا ہے، اور جو پری فیس لفٹ والے ہیں وہ کیا کریں اب. دیکھیے بینیفٹ تو بڑا کلیئر کٹ ہے نئے لوگوں کو کہ دے گیٹ دا ماڈل وچ از لیٹسٹ ان دا مارکیٹ، دے آر ناٹ گیٹنگ 1 or 2 اولڈ جنریشن ویکلس. یہ تو ایک بڑا کلیئر کٹ اس کا ایک بینیفٹ ہے، اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو دیٹ، وی وانٹ ٹو پرووائڈ دیٹ کہ آپ جو بھی لیٹسٹ جنریشن ہے وہ آپ کو ملے لوگوں کو جنہوں نے نئی گاڑی خریدنی ہے. جب اولڈر جنریشن والے لوگ ہیں ان کو سب سے بڑا لاس یہ ہوتا ہے کہ جب نئی جنریشن آتی ہے تو ان کی پرائس آبویسلی گر جاتی ہے یہاں پہ. لیکن اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں، آپ parkwheels.com اٹھا کے دیکھ لیں، آپ انویسٹر سے پوچھ لیں، یوز کار سیلز مین سے پوچھ لیں، ہماری گاڑیوں کی ری سیل سم ہاؤ نہیں گری ابھی نہیں تک. کری. ہائیبرڈس کی میجر چنک تھا اولڈر شیپ کے اندر، اور اگر وہ ایک 17-50 کی ہائیبرڈ تھی تو ابھی بھی وہ کوئی ایک 10 مانگ رہا ہے، کوئی ایک 15 مانگ رہا ہے، کوئی ایک 13 مانگ رہا ہے. 2-3-4 لاکھ کا لاس تو ایک دن 1-2-3 سال میں ہو جاتا ہے آپ کو. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ان کی 20 ملین گر گئی یا 20 لاکھ گر گئی پرائس، وہ 1 کروڑ پہ آ گئی، ان کو لاس ہو گیا. ایسا نہیں ہوا ابھی تک. اولڈر شیپ کی جولینس بھی جو ہے اس وقت وہ 77 کی خرید کے 2 سال چلا کے لوگوں نے جو ہے وہ 75 کی بیچ دی. ری سیل کے معاملے میں تو ہیول مطلب جس طرح وہ جو نہیں ہوتا کہ ری سیل بہت اچھی ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لوگ چلانے سے پہلے جو ہے نا اس کی دیکھتے ہیں یار ری سیل کیا ہوگی. ٹھیک ہے، تو ری سیل کے معاملے میں تو ہیول نے اپنے آپ کو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ نوایا بھی ہے، اور جو ابھی بھی جو نئی نئی گاڑیاں لانچ ہو رہی ہیں وہ سب سے پہلے اسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیونکہ ری سیل ہے. اچھا آپ نے نا ابھی اسٹارٹ میں جیسی آپ بات اسٹارٹ کرتے ہیں کہ انویسٹر والی بات جو آپ نے کی ہے، اب ہم لوگ ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ بیک ان 2022 میں سازگار، چینگان، یہ سارے جتنے بھی ہیں جب نئے نئے پاکستان میں آئے ہیں تو انہوں نے ایک بات کی تھی، یار اون منی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ بگ 3 جو ہیں انہوں نے بھی مطلب اس چیز کو، کیونکہ آلریڈی آپ یہ کہہ لو کہ 2020 تک وہی 3 کمپنیز آ رہی ہیں جو بہت پرانی سے آ رہی ہیں. 2022 میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ چائنیز کمپنی نے سٹینڈ لیا تھا ایک ٹائم پہ کہ اون منی جو ہے نا وہ ایک مطلب زیادتی ہے کسٹمر کے ساتھ. لیکن آج 2026 میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جس گاڑی کی اون منی ہے نا وہ سکسیس فیکٹر کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. تو سازگار کیا انوائٹ کرتا ہے کہ مطلب مینلی یہ چیز جو ہے وہ ڈیلرز ہی لیں 80% 70%، یا وہ اینڈ یوزر کے اوپر زیادہ ریلائی کر رہا ہے اس چیز پہ؟ دیکھیں آئی تھنک کسی بھی سیلف رسپیکٹنگ آٹو موبائل برانڈ کی پہلی جو ہے نا پریفرنس وہ یہ ہوگی کہ وہ اینڈ یوزر کو گاڑی دیں، وہ انویسٹرس کو گاڑی نہ دیں. اس کے 2 ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ انویسٹر کے پاس گاڑی جا کے برانڈس کین فیل وہاں جا کے، کیونکہ انہوں نے اپنا پروفٹ دیکھنا ہے. اگر وہ پروفٹ نہیں مل رہا انہوں نے پرائز ڈراپ کر دینی ہے، اور مارکیٹ میں گاڑی روڈ پہ آنے کے بجائے اسٹک ہو جاتی ہے. اچھا ابوذر، ہم ان ساری چیزوں تھوڑا سائڈ ہوتے ہیں. میں آپ سے جو ڈیلرشپس ہیں آپ کی وہ اصل میں مین رول پلے کرتی ہیں کسٹمر سپورٹ پہ یا کسٹمر کو گائیڈ کرنے میں. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ 3S ڈیلرشپس کیا مطلب ہے اس کا، اور 3S ڈیلرشپ سازگار GWM پاکستان کی کتنی ہے پورے پاکستان میں؟ دیکھیں 3S ہوتی ہے سیل سروس اسپیئر پارٹس، کہ ایک ڈیلرشپ ہے جس پہ آپ گاڑی خرید بھی سکتے ہیں، گاڑی سروس بھی کرا سکتے ہیں، آپ کو اسپیئر پارٹس بھی اویلیبل ہو جائیں گے وہاں سے. سو ہم لوگ وی گیو اونلی 3S فیسلٹیز. ہم لوگ 1S نہیں دیتے. ہمارا ماڈل 1S کا نہیں ہے کہ آپ صرف خرید سکتے ہیں یہاں سے، چاہے وہ چھوٹی سٹی ہو، چاہے وہ وہاڑی ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہے. سو ہماری 3S اس وقت تقریباً 14 سٹیز کے اندر 23-22 ڈیلرشپس آپریٹ کر رہی ہیں، اور پرابلی ویل ایڈ اے ڈزن مور ان نیکسٹ 6 months، جس پہ کام آلریڈی چل رہا ہے. So plan is to expand ourselves to the southern region، کیونکہ سینٹر میں تو ہم بہت زیادہ اس وقت آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو KPK میں ہماری بہت زیادہ چل رہی ہے ایکسپینشن، اور ہماری بلوچستان اور سندھ کے اندر بہت زیادہ ایکسپینشن چل رہی ہے. ان سٹیز لائک حیدرآباد، سکر، کوئٹہ، وہاڑی میں ہم گئے ہوئے ہیں، رحیم یار خان میں ہم گئے ہوئے ہیں، مردان میں ہم، ایبٹ آباد ہے، پشاور ہے.
سو اس طرح کی سٹیز کے اندر ہم جا رہے ہیں جہاں پہ 3S سروسز اویلیبل ہوں گی, کیونکہ وہاں سے ہمارے پاس سیل آتی ہے, وہاں پہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں, تو ہم وہاں پہ پہنچ کے ڈیلرشپ آپریشنل ہو جائیں گی ہماری بات جون جولائی ان سب جگہوں پہ. باقی 15-14 سٹیز میں آلریڈی ہماری ہیں ڈیلرشپس آر فلی اکوپڈ ٹو ہینڈل آفٹر سیلس. ان کے پاس اسپیئر پارٹس بھی ہوتے ہیں, ہم نے 2-3 مہینے کے ایڈوانس میں ان کو پک کروائے ہوتے ہیں اسپیئر پارٹ, تاکہ شارٹ فال نہ آئے کسٹمر کو. اٹس ویری اسٹرکٹلی کنٹرول بائی دا کمپنی, نو آؤٹ سائڈ پارٹس, نو نتھنگ. سارا کچھ جو ہے آتھرائزڈ ہوتا ہے, امپورٹڈ ہوتا ہے جو ہم آتھرائز کرتے ہیں. اور فاسٹ موونگ پارٹس, سلو موونگ پارٹس, آئل, سب چیزیں دیٹ از اویلیبل. ایوری منتھ وی کنڈکٹ اے سیلس ٹریننگ, آفٹر سیلس ٹریننگ ٹو کیپ دا ڈیلرشپس اپ ٹو ڈیٹ. سو آفٹر سیلس کی بیس کے اوپر یہ بیٹل جو اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے اندر, اٹ ول بی ون اور لاسٹ, اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیٹ, دیٹس وائی وی ہیو ویری ہیوی فوکس. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو نا ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں کیونکہ میں لاسٹ 6-7 ایئر سے میں نے ڈفرینٹ کارز رکھی ہوئی ہیں, تو میں جب ڈیلرشپ میں جاتا ہوں تو ڈیلرشپ میں نا ایک کامن مسئلہ ہے, وہ ہے سیلز والوں کا مسئلہ. مطلب میں سیلز والوں کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے جو ہے نا, جس طرح میں آپ کو بتایا, آپ نے مجھے کہا 3 سے 4 مہینے لگیں گے, تو وہ مجھے کہے گا کہ بک کرو, آپ کو 2 مہینے میں دے دیں گے. تو یہ ایک ایشو آتا ہے بیچ میں. تو آپ کی جو سیلز کی ٹیم ہوتی ہے ہر ایک ڈیلرشپ میں, تو اس کی کیا ٹریننگ اور وہ ساری چیزیں آپ لوگ کس طریقے سے اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کی ٹریننگس تو ہم لوگ ہر منتھ اور ہر کوارٹر میں کرواتے ہیں, جس کے اندر ہم لوگ پروڈکٹ نالج سے زیادہ ان کو سی ایکس کے اوپر, جو کہ کسٹمر ایکسپیرینس ہے, اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے آج کل. کہ ہم لوگ ایک کسٹمر کو فرام دا پوائنٹ ہی انٹرز انٹو دا ڈیلرشپ ٹو دا پوائنٹ ہی بکس دا کار, اور ڈزنٹ بک دا کار, ہی ایگزٹس دا ڈیلرشپ, وہ ایکسپیرینس کیسے آپ نے انرچ کرنا ہے اس کا. تو ہماری بہت زیادہ ٹریننگ کا بڑا ہیوی فوکس اس کے اوپر ہے. یہ پرابلم ہمیں جب آئی پہلی دفعہ کہ مس کمٹمنٹس ہیں اس طرح کی چیزیں, اس کو جتنا کنٹرول ہم کر سکتے ہیں, اس کو پینلائز کر کے, اسٹرکٹ چیک رکھ کے, سب کچھ کر کے وہ ہم کر رہے تھے. اب ہم نے ریسنٹلی فیو منتھس اگو ہم لوگوں نے مسٹری شاپنگ بھی شروع کر دی ہے, جس میں ہماری ایک ایجنسی کے تھرو ایک بندے کسٹمر کی طرح جاتے ہیں, یہاں پہ ان کے کیمراز ہوتے ہیں, دے آلریڈی ہیو اے لسٹ کہ کیا کیا چیزیں پوچھنی ہیں, کیا کیا چیزیں آبزرو کرنی ہے, اور وہ ہم ہر منتھ پہ ہر ڈیلرشپ پہ 2 وزٹس کرواتے ہیں, ناٹ جسٹ ون, ایک ویک ڈے پہ ایک ویکینڈ پہ, تاکہ وہ کسٹمر بن کے جائیں ایوری ٹائم اے ڈفرنٹ گائے, اینڈ وہ جا کے ان چیزوں کو چیک کریں جو جس پہ ہم نے ان کو ٹرین کیا ہوا ہے, جس پہ آن بھی ہے کہ کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے, یا اس کے اوپر آپ کا لیڈ ٹائم ہے, اس کے اوپر اس قسم کی ساری چیزیں جو ہم لوگوں نے جس کے اگینسٹ ایس او پیز بنائی ہوئی ہیں, اینڈ دین وی گیٹ اے رپورٹ اینڈ دین وی ٹیک کریکٹیو میئرز اس کے اوپر. تو اٹس اے پروسیس, کیونکہ پیپل آر ریلکٹنٹ ٹو چینج جنرلی, بٹ وین وی keep a close check on it, so we have given us a time of let's say 2-3-4 months. By June I think we'll have fine tuned that so much کہ اس طرح کے occurrences جو ہیں نا وہ بہت زیادہ minimize ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو جس طرح میں آپ کو سیلز پرسن کے اوپر بات کی ہے, جو مین ڈیلرشپ کا جو سکسیس فیکٹر ہوتا ہے اس کا کسٹمر سپورٹ ہوتا ہے. جس طرح میرا ایک فرینڈ ہے, اس نے گاڑی لی, اس کی گاڑی میں ہلکا سا جیسی اس کو کہتے ہیں ڈلیوری ہوئی تو پینٹ کا تھوڑا بہت ایشو ہوا. یہ میں اوریجنل سٹوری بتا رہا ہوں, سازگار کی ہی. تو سازگار نے اس کو وارنٹی کلیم کر کے اس کو پوری گاڑی چینج کر کے دی. تو دیٹس اے ویری ریئر تھنگ جو آپ کو اکثر مطلب کمپنیز آپ کو کہتی ہیں آپ یہ فارم فل کریں, ایسے کر لیں, ویسے کر لیں. وارنٹی کلیمز میں کس طرح سازگار آگے جا کے لوگوں کو کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے ایز اے پریمیم برانڈ, اور اس کے اندر میں نے ایک اور بات کی تھی کہ آفٹر سیلز ول ون دس بیٹل اور میک اس لوز دس بیٹل. وی انڈرسٹینڈ دس. وارنٹیز ہماری آلریڈی, فار ایگزامپل انجن کے اوپر اگر 10 سال کی وارنٹی ہے, 10 سال از ٹیکنیکلی اے لائف ٹائم وارنٹی, ٹھیک ہے. بیٹریز کے اوپر 8 سال کی ہے, ویسے 6 سال کی ہے, 1 ملین کلومیٹرز کی وارنٹی. تو وہ سارا وارنٹی میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ کور دیا ہوا ہے کسٹمرز کو, بیکاز وی ہیو فیتھ ان آور پروڈکٹ کہ کہیں نہیں جا رہا, گاڑی کہیں نہیں جائے گی آپ کی 10 سال تک, انجن کو کچھ نہیں ہوگا. بٹ giving warranty is one thing, claiming it is another thing. We are very aggressive when it comes to claiming the warranty. We operate like a premium brand. اس میں ایک چیز ہم نے اور کی ہے جو کہ کہیں اور نہیں ہوتی. We give them a courtesy car کہ سر یہ گاڑی لیں, آپ چلائیں. Since it was our car, اس کے اندر یہ پرابلم آ گئی ہے, سو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کی موبلٹی ڈسٹرب نہ ہو, آپ یہ گاڑی چلائیں, ہم اس کو کریں گے. چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے, چاہے ہمیں چائنا سے اس پارٹ کو ایئر فریٹ کرانا پڑے, ریئر کوئی اس طرح کی چیز آ گئی جو ہمارے پاس نہیں تھا, ہم ایئر فریٹ کرا کے سیم ڈے میں اس کو چینج کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. 2-3 دن میں گاڑی تیار کر کے ان کو دی, اپنی گاڑی واپس لی, ان کو ڈور اسٹیپ پہ گاڑی ڈلیور کی, اینڈ دا کسٹمر فیلز کہ ہی از دا کنگ آف دا ورلڈ, بیکاز nobody does it.
ٹھیک ہے جی گاڑی جمع کرا دیں, ہم کر لیں گے, لے لیں آ کے ہفتے بعد لے لیں. نو, ٹرن اراؤنڈ ٹائم از ویری لیس, اینڈ ٹرن اراؤنڈ ٹائم کے دوران بھی وزٹ دا کسٹمرس. نہیں وہ تو بات بھی نہیں سنتے, وہ تو آپ وارنٹی کلیمز کے اوپر جائیں گے تو وہ آپ کو جس طریقے سے وہ چیک کرتے ہیں تو پہلے پورا بلیم کسٹمر کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر کسٹمر تھوڑا سا اسمارٹ ہے, کیونکہ کسٹمر آج کل تو پورا اویئر ہے, جس طرح سوشل میڈیا میں آپ لوگوں نے انسٹرکشن ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں, اور لوگوں کو وارنٹی کلیم کے بارے میں ابھی پتہ چلا ہے کہ انجن بھی کلیم ہو سکتا ہے, مطلب انجن میں بھی 10 سال کی وارنٹی ہو سکتی ہے. تو خیر ہیول جو ہے اس کو ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے پریمیم کار, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ اربن سائڈ پاکستان کی کم ہے, رورل سائڈ زیادہ ہے, تو آج بھی سم ہاؤ یہ کانسیپٹ ہے کہ یار یہ جو ہیول ہے نا یہ گاؤں کی گاڑی نہیں ہے, یہ آپ اس کو جو ہے نا لاہور سے باہر لے کے جاؤ ذرا, جہاں پہ روڈ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں, تو یہ آپ کی گاڑی جو ہے نا وہی ٹویوٹا ہونڈا والی سائڈ پہ ہی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ یار جب اگر آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہو, لاہور میں رہ رہے ہو, یا بگ سٹی کسی میں رہ رہے ہو, تو یہ اس کی گاڑی ہے. تو سازگار کا اس چیز کے اوپر GWM کا کیا پوائنٹ ہے, کیا یہ لوگوں کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ کیا ان کے کلیم ٹھیک ہے یا آپ کی طرف سے کوئی چیز ہے؟ دیکھیں جب تک وہ گاڑی کو ٹرائی نہیں کریں گے آف روڈس پہ چلا کے اور اس کو گاؤں میں لے جا کے, تب تک ان کو پتہ نہیں چلے گا. ہم جو مرضی کہتے رہیں, اٹ ول بی آر ورڈ اگینسٹ دیئر ورڈ. لیکن آن دا برائٹر سائڈ, آن دا گڈ سائڈ, ہمارے پاس اس وقت اس طرح کی ایریاز سے بھی بہت زیادہ سیل آتی ہے. اسی لیے ہم نے وہاڑی میں ڈیلرشپ بنائی ہے فار ایگزامپل, جہاں پہ گاؤں ہے اور وہ ذمہ دارا ہے. مردان میں بنائی ہوئی ہے, جس طرح مردان میں بنائی ہوئی ہے, وہاڑی میں ہے, کوئٹہ میں ہے, رحیم یار خان میں ہم نے بنا دی ڈیلرشپ. اس طرح کے ایریاز میں بنائی ہے جہاں پہ لوگوں کے زمینوں کا کام ہے اور وہ لے کے جاتے ہیں, انہوں نے گاڑی یوز کی ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ آئے ہیں ہمارے پاس کہ ایک اور یہ بھی چاہیے, میرے بھائی کو چاہیے, میرے جو ہے نا دوست کو چاہیے. تو اس لیے ہم نے ان سٹیز کے اندر بھی بنا دی, بیکاز رسپانس از ویری گڈ اس جگہ سے بھی. میں خود گاڑی چلا رہا ہوں, میں نے مختلف گاڑیاں ہیول کی ڈرائیو کی ہیں, جو کرنٹ تھی وہ میں نے 70,000 چلا لی ہے کیونکہ میرا بہت ٹریولنگ ہوتی ہے, بٹ گاڑی کہیں نہیں جاتی اور ہمیں انسٹرکشنز ہوتی ہے کہ ہم اس کو رف یوز کریں, ہم اس پہ ہاتھ ہولانہ رکھیں, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں, رف یوز کریں, اس کو تیز چلائیں, آف روڈ بھی کریں, سب چیزیں کریں. دا کار از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. میں نے الائنمنٹ بھی نہیں کرائی ابھی تک اپنی 70,000 کے بعد, لیٹ الون کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے. دیر از نو مسئلہ ان دا کار. اینڈ اب جو ہماری گاڑیاں فار ایگزامپل H6 PHEV جو ہماری ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا USP اس کا ہے جو کہ ہائی فور کے نام سے ہے, کہ ہائبرڈ یو نو آل ویل ڈرائیو, دیٹ از بلڈ فار آف روڈ. میں نے اس کو خود ایڈ شوٹنگ کر رہے تھے ہم اس کی, اس دوران ہم لوگ تھے گلگت ڈیزرٹ میں کے پاس ہم لوگ تھے, اور اس کا ایک شارٹ تھا کہ وہ روڈ پہ چلتے ہوئے گاڑی جو ہے نا اچانک سے ڈیزرٹ میں انٹر ہوتی ہے, اینڈ دیٹ ڈیزرٹ از ناٹ سینڈ, اٹس ربل. صحیح ہے, پتھر مکس ہوئے ہیں اس کے اندر, سینڈ کے اندر, اٹس اے ویری رف ڈیزرٹ. آل ویل ڈرائیو تو بیسیکلی اسی چیز کے لیے ہے, اسی چیز کے لیے بنی ہوئی. لیکن اس کے اندر جس طرح سے میں نے اس کو جا کے اور 80, 90, 100 اچانک سے ایک شارٹ تھا کہ آئی ٹو ٹرن, اور وہ ڈر رہے تھے کہ ڈرائیور نہیں یوز کرے گا, آپ خود چلائیں. تو وہ جب اس کے اندر گئی تو ایک تو ڈرائیو میں کوئی فرق نہیں پڑا, اور اس کے بعد اس ڈیزرٹ کے اندر میں لے کے اس کو مٹی اڑانی تھی, سب کچھ کرنا تھا, تو آئی ڈیڈ فگر 8 اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور وہ سارا کچھ میں کرتا رہا ہوں. بٹ دیر واز ناٹ یو نو, ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے نہیں لگا کہ ڈرائیونگ پلیئر میں کوئی مسئلہ ہے یا گاڑی کے ساتھ سم تھنگ واز رانگ. اور اب تو خیر ہمارے پاس ٹینک آ گیا ہے, آگے ہمارے پاس کینن الفا آ رہا ہے, دے آر بلڈ فار آف روڈس. ٹھیک ہے, سو وہ دیٹ از کورڈ آئی تھنک. ڈالا کلچر کے لیے آپ لوگوں نے کہا کہ ویسی پاکستان میں پک اپ ٹرکس جو ہیں وہ ہے, تو کیوں نہ GWM پاکستان بھی اس چیز پہ لے آئے. اچھا میں ایک چیز غور کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹینک 500 لانچ کی ہے, اس کے بعد ابھی آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ پک اپ ٹرک بھی آپ ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں, تو مین چیز یہ ہے کہ اسٹل ہیول PHEV, وائی GWM پاکستان از obsessed with ہیول PHEV. سب سے زیادہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے نا ابھی بھی ٹینک 500 کے بعد بھی ہیول PHEV کی چل رہی ہے. دیکھیں ٹینک ایک یونیک گاڑی ہے, اور جس پرائس رینج میں وہ آئی ہے اس میں اٹس اے نو برینر. ہمیں اس میں مارکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. آج کل کے کسٹمرز بہت ایجوکیٹڈ ہیں, ہم لوگوں کو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں آسٹریلیا میں ہم نے یہ دیکھا تھا, ساؤتھ افریقہ میں یہ تھا, وہاں پہ یہ ٹیکنالوجی. دے آر ویری ایجوکیٹڈ اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف ریسرچ, پاک ویلز کے تھرو کسی بھی طرح, تو اس پہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. PHEV کے اوپر I personally am very vested in it because I think it's an excellent car which is probably and surely the best in its category. چاہے وہ ڈرائیونگ پلیئر ہو, چاہے وہ EV رینج ہو اس کی, چاہے وہ 0 to 100 ہو اس کا, چاہے اس کے ADAS فیچرز ہوں, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر. اینڈ جو PHEV ٹیکنالوجی ہے, I'm not sure کہ پاکستان کب
فارملی موو آن کر جائے گا ای وی کے اوپر. ای وی کے اوپر کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا, یا 5 سال میں کرے گا یا 3 سال میں کرے گا, ویل ہیو ٹو سی, کیونکہ اس پہ گورنمنٹ پالیسیز اڈاپٹیشن کے بہت زیادہ ایشوز ہیں اس وقت. بٹ دیٹ از PHEV از دا پرفیکٹ برج بٹوین دا آئس ایج اینڈ دا الیکٹریکل ایج. اور یہ ایک چیز ایسی ہے, اٹ از بیٹر دین ریو, اٹ از بیٹر دین پیور ای وی ان مائی اوپینین. میں سبجیکٹولی آپ کو بتا رہا ہوں, میں کو ڈکلیئر نہیں کر رہا اس کو, بٹ ان مائی اوپینین اٹ از بیٹر. اٹ ہیز دا پلیئر آف این ای وی with the safety and dependability of a gasoline engine کہ یار چارجنگ ختم ہو گئی تو اب کیا کریں. ٹھیک ہے, تو you are getting power, you are getting ADAS features, you are getting speed, you are getting the EV player, you are getting the safety of ختم ہو گیا تو ہم پیٹرول پہ چلا لیں گے. It is a perfect bridge. That's why I love it so much. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ایک GWM پاکستان نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا تھا, اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایک شاندار موبائلز والے ہیں جیلم میں, ان کے ساتھ ایک ایڈورٹیزمنٹ چل رہی تھی, وہ بالکل ایک نا دیسی کانٹینٹ اور دیسی ایڈورٹیزمنٹ والی سائٹ پہ. تو وہاں سے ہمیں تھوڑا سا فیل ہوا کہ شاید GWM پاکستان جو ہے نا, وہ پاکستان کے جو چھوٹے سٹیز ہیں نا, مطلب اگر ہم لاہور سے کمپیئر کریں تو اس سائڈ کی طرف جا رہی ہے, اور PHEV ہی جا رہی ہے ادھر. HEV اور پیٹرول کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی, صرف PHEV کی بات کی. تو ایڈورٹیزمنٹ میں جب آپ اس طرح کی مارکیٹ پہ جا رہے ہیں, میں جس طرح آپ کو بتایا کہ شاندار موبائل مطلب ایکسٹریم دیسی اس سائڈ پہ آپ جا رہے ہیں, تو کتنا ہیلپ فل ہے کہ جو آپ کے جو شہر میں بیٹھے ہوئے, بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے کسٹمر ہیں, وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ لوگ خود کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, ہمارے سب کسٹمرز ہیں. ہمارے کسٹمرز اسلام آباد بلو ایریا میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں, ہمارے کسٹمرز منڈی بہاؤدین میں بھی ہیں, DI خان میں بھی ہیں, کوئٹہ میں بھی ہیں. ہر جگہ وہ ہمارے ہی کسٹمرز ہیں. ہم لوگ ان میں سیگریگیٹ نہیں کرتے کہ پریمیم ناٹ پریمیم, یہ وہ سارا کچھ. شاندار موبائل والی چیز واز آلریڈی وائرل, پیپل ور ریزونیٹنگ ود اٹ. ہماری ایک پوسٹ لگتی تھی اور اس کے نیچے آل آئی کوڈ سی واز ہائی GWM اوپن دا سن روف, اوپن دا سن روف, اینڈ آل ایوری بڈی, چاہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا بندہ ہے, چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ان کے بارے میں یہی کمنٹ کرتے تھے. دیٹس وائی وی تھاٹ کہ ہمارے جو یہ کسٹمرز ہیں, دے وانٹ ٹو سی سم تھنگ لائک دیٹ. وی ڈو ناٹ ہیو ٹو ایکٹ اسنوبش اینڈ ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہمارے, وی کی ناٹ ڈو دیٹ. We can do that as long as it resonates with our clients جو کہ ہر جگہ ہیں پاکستان کے اندر. We want to resonate with them, and this step was taken in very light-hearted way, very good way by the premium customers as well, جو کہ کئی اور posh areas میں ان کو آپ کہہ لیں بیٹھے ہوتے ہیں. It's all the same, it's all Pakistanis for us, and we want to resonate with all of them. ٹھیک ہے, تو بگ 3 میں کب آ رہے ہیں؟ بگ 3 میں کب آ رہے ہیں؟ میں نے کہیں سنا تھا, I'm not sure it's on good authority or not, but میں نے سنا تھا we are the second or third most valuable automobile company in Pakistan right now. So we are not antagonizing anyone. This is a direction coming from, شروع میں چونکہ میں 8 سال سے ہوں سازگار کے ساتھ, تو میں شروع میں تھوڑا سا امیچور یا ہاسٹائل کہہ لو وہ تھا. میں کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی تو میں کہتا تھا اب تو میں یہ کر دوں گا, اور وہ مارکیٹ ہم نے اس طرح اگریسولی کرنی ہے. بٹ دس ڈائریکشن کمز فرام آور مینجمنٹ ڈائریکٹلی کہ ویل نیور بی کنفرنٹیشنل ود ادر برانڈس, بیکاز وی وانٹ دم ٹو سیل ایز ویل, وی وانٹ اس ٹو سیل ایز ویل, وی وانٹ دا آٹو انڈسٹری ٹو تھرائیو. We are doing our contribution in it to the best of our ability. So, sorry, آپ کا سوال کیا تھا, مجھے بھول گیا. میں آپ سے کیا سوال یہ تھا کہ بگ 3 میں کب آ رہے ہیں؟ ہاں, بگ 3 والا سوال. سو بگ 3 والا یہ سوال جواب اس کا تھا کہ وی آر ناٹ ایمنگ فار بگ 3 اور بگ 4 اور بگ 1 کہ ہم کب سب سے زیادہ بنیں گے. وی جسٹ وانٹ ٹو, وی آر focused on ourselves right now کہ how can we best accommodate the people. And I'll tell you something more important, which is very important for me as well, کہ وی آر ناٹ شروع سے اب تک, بٹ اب اسپیسیفکلی ہمارا فوکس اس طرف ہو گیا کہ وی آر ناٹ اے پروڈکٹ سینٹرک آرگنائزیشن. ہم لوگ یہ نہیں کہتے, آپ ہماری ایڈس کی کمیونیکیشن دیکھ لیں اٹھا کے, جتنی بھی ہم نے TVCs بنائی ہیں, DVCs بنائی ہیں, جو بھی کچھ کیا ہے, اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ جی یہ گاڑی ہے, یہ بھی ہے اس میں, وہ بھی ہے اس میں, ساری چیزیں ہیں, پروڈکٹ بڑا اچھا ہے, ایوری بڈی نوز کہ پروڈکٹ اچھا ہے. سو وی آر ناٹ اے پروڈکٹ سینٹرک آرگنائزیشن. یس, وی میک ایکسلنٹ کارز, بٹ وی آر اے کسٹمر سینٹرک آرگنائزیشن. آل آر ڈیسیژنز, ان کا جو پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہم چیز کرنے جا رہے ہیں اس کا کسٹمر پہ امپیکٹ کیسا ہے, اینڈ وی ٹرائی ٹو پروٹیکٹ دم. جیسے میں نے آپ کو کاربن لیوی کی بھی بات کی تھی, ایک اور ایگزامپل ہے اس کی ریسنٹ. اسلام آباد میں ہی ہیل اسٹارم 172 کارز ور کمپلیٹلی, ایسا لگا تھا کہ مشین گن کے فائرنگ اس کے اوپر ہوئی, پمپس, یہ ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی, سائڈ میرر جس میں آپ نے آف دیا تھا, کوئی آف دیا تھا. سو دیٹ آف was not a marketing gimmick, it became a marketing thing because everybody copied it, یا وہ ایک وائرل ہو گیا اس کے اوپر, یا لوگوں نے بہت اس کو سراہا
لیکن اٹ واز ناٹ اے مارکیٹنگ گیمک, اٹ واز us sitting with our CEO in a room and me Asad Amit said کہ یار people are in trouble right now. There are 170 cars reported which are destroyed in a sense کہ سارا کچھ ٹوٹ گیا, اینڈ اس کا جو بل ہے وہ بہت زیادہ بنے گا ان کا, ونڈ اسکرین کا, شیشوں کا, ڈینٹنگ کا, پینٹنگ کا. وی ہیو ٹو ہیلپ دم آؤٹ آف آر اون پاکٹ. ہم لوگوں نے ان کو ڈیلر شپس کو اوبیسلی ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں, ہم نے ان کو پیسے دیے اور کسٹمر کی گاڑی ہم نے کی ہے 40% اماؤنٹ اس کے اوپر جو ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا, دیٹ واز 2.5 lakh rupees اس کے اوپر, اینڈ وی پیڈ دیٹ آؤٹ آف آر اون پاکٹ. اٹ بیکیم اے مارکیٹنگ تھنگ بٹ اٹ واز اے کمپیشنیٹ تھنگ ٹو ڈو just to help the customers because we are a customer centric organization. یہ وہی سیم ڈسکشن تھی جو ہم نے پہلے بھی کی, جس طرح وارنٹی کلیمز اور کسٹمر سروس ہی کمپنی کو لے کے جاتی ہے. مطلب بے شک آپ جتنے مطلب مرسیڈیز پاکستان میں آ جائے اور وہ کسٹمر سروس پاکستان میں نہیں دے رہی تو کسٹمر کہے گا مجھے کیا پھر اس چیز سے لینا دینا. اچھا مجھے یہ چیز بتائیں کہ ابھی تھوڑا سا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو ایس یو وی یا مڈ ایس یو ویز والے جو پریویس کمپنیز ہیں, ابھی بھی چینگان, یہ سارے جتنے بھی, ابھی چیکو لانچ ہو گئی ہے, یہ سارے اپنی پرائسز کو 8 ملین 7 ملین کے پاس لے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ لائن میں ہے؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے ابھی سے ہی بتا دیں کہ کیا ہے, آپ یہ بتائیں کہ کیا سازگار اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ ہم نا تھوڑا سا 8 ملین 7 ملین یا 6 ملین والی رینج میں بھی لے کے جاتے ہیں اپنی گاڑی, تو اس کے اوپر کیا ہے؟ کیونکہ مین کسٹمر, سب سے زیادہ کسٹمر جو ہے نا وہاں پہ ہی ہے. پھر بھی جیسے آپ نے بات کی نا کہ 1% کسٹمر لیتا ہے انڈر 1 کروڑ گاڑی یا اوور 1 کروڑ گاڑی, مین کسٹمر آپ کا 5 ملین سے 7 ملین کے بیچ میں ہی ہے. تو اس کے اوپر سازگار کیا دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں, جب ہم پروڈکٹ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کہاں پہ لے کے آ رہا ہے, کہاں پہ لانی چاہیے گاڑی, کہاں پہ کیا کرنا چاہیے. سو obviously پلانز میں چیزیں ہوتی ہیں, وہ پلانز ریئلائز ہوتے ہیں بیسڈ آن دا سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم. وہ ایک سیپریٹ چیز ہے کہ ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. رائٹ ناؤ sitting here today, I'm not sure about 1 year later, but sitting here today, if I think about کہ I bring a car which is let's say 6 million or 6.5 million and we are selling for example 1500 2000 a month, ہم لوگ 4000 بیچ لیں گے. تم 4000 بنائیں گے کیسے؟ ہمارا تو لیڈ ٹائم پہلے 9 مہینے پہ ہے یا 6 مہینے پہ ہے, 5 مہینے پہ ہے, وہ ہم کیسے کریں؟ تو اس وقت اس کی ریکوائرمنٹ ہمیں نہیں ہے, اینڈ جسٹ آؤٹ آف کیپٹلزم کہ وی گیٹ گریڈی اینڈ وی وانٹ ٹو میک مور منی, تو ہم اس میں گھس جائیں اور لوگوں کو ہم کہیں جی آپ سال بعد گاڑی لیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا اور ستھرا کام کریں, ہم وہ گاڑی بنائیں جو کہ ہماری بکری ہے, لوگ لے رہے ہیں اور ہم ڈلیور ان کو کر سکتے ہیں وہ گاڑی. بٹ obviously وی آر میکنگ پلانز, a lot of plans. آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی پچھلے 2 سال کے اندر ٹرینڈ کہ جب بھی کوئی برانڈ آتا ہے یہاں پہ کوئی چیز لے کے, اس کے بعد there is a wild card which we have in the pocket and we play it, whether it's facelift, whether it's Tank 500, whether it's PHEV, whether it's Jolion HEV, کوئی بھی چیز ہو اس طرح کی, تو ایک وائلڈ کارڈ ہوتا ہے جس کو ہم پلے کرتے ہیں اس وقت. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی تک آٹو انڈسٹری کا پائے جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے, لوگوں نے آ کے اپنی جگہ بنائی ہے, لوگ بیچ بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. آئی ہوپ دے کیپ سیلنگ بٹ دے ہیو ناٹ ہرٹ اس رائٹ ناؤ, الحمد للہ. ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ہم سے جو ہمارا 35-40% مارکیٹ شیئر ہے, وہ تو کلیم کر رہے ہیں نا کہ 8000 بکنگس ہو گئی ہیں, 10000 بکنگس ہو گئی ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو یہ چیز کر رہی ہوگی یا آپ کا کسٹمر ہی الگ ہے ان سے. اب ہیں تو سیم گاڑیاں. ہمیں اس چیز کو وہ بادر ہمیں تب کرے جب ہم دیکھیں کہ اگر کسی ایک برانڈ نے فار ایگزامپل 4000-5000 گاڑی بک کر لی ہے تو ہمارا شیئر ڈراپ ہوا ہے, ہماری سیل رک گئی. ٹھیک ہے, اگر ہماری سیل نہیں رکی اور بڑھ گئی ہے, اس کا مطلب ہے وٹ ایور ویئر ایور دے آر گیٹنگ دیئر شیئر فرام, اٹ از ناٹ اس. So as long as it is not us, so we don't have anything to worry. I hope کہ they really have sell so much اور وہ بیچتے رہیں اسی طرح. اچھی بات ہے, انڈسٹری تھرائیو کرے, زندگی بڑھے, سب کچھ ہو, وہ اچھی بات ہے, بیچیں, لیکن as long as it doesn't hurt us, so اچھا یہ تھوڑا سا نا کار سے ریلیٹڈ بھی ہے, فائنینس سے ریلیٹڈ بھی ہے میرا کوشچن, کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ شیئرز اتنے چلے گئے ہیں, اسٹاکس ہمارا یہاں پہ چلا گیا, تو 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک طرح کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی لینے کی کیا ضرورت ہے, اسٹاکس میں کرو انویسٹ اور اس سے پیسے کماؤ. ایک سازگار کے بارے میں یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ تم بکنگ کراؤ اور جب پینڈنگ پیمنٹ کرنی ہوگی, مین وائل تم اسٹاکس میں کرو, پینڈنگ پیمنٹ تم اس سے کرنا. تو آپ کے خیال میں, کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو ریسیل والے لوگ ہیں نا, وہ زیادہ تر سوچتے ہیں کہ ہم پیسے کیسے کمائیں,
تو وہ اسٹاکس میں انویسٹ کریں یا کار پرچیز میں انویسٹ کریں پھر؟ دیکھیں آئی کی ناٹ میک این ایجوکیٹڈ گیس آن دیٹ کہ وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے کیا. ان لیمنس ٹرم جتنا مجھے اسٹاک ایکسچینج کا پتہ ہے اٹس ناٹ اے شیور تھنگ. ابھی سازگار کا شیئر 2200 پہ ہے, کل کو نیچے بھی جا سکتا ہے, 4000 پہ بھی جا سکتا ہے, وی نیور نو. تو اسٹاک ایکسچینج از ناٹ سم تھنگ, اٹس اے ویری والیٹائل مارکیٹ. اگر اتنا ایزی ہوتا تو میں تنخواہ لوں, اسٹاک میں انویسٹ کر دوں, 3 مہینے بعد ڈبل کر لوں اپنے پیسے. تو اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس اے رسکی تھنگ ان مائی اوپینین. بٹ ہو آر ایکسپرٹس اف دے تھنک دیٹ از دا وے ٹو گو, اور وہ اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ شیئر تو اوپر جا رہا ہے سازگار کا, تو دے آر ویلکم ٹو ڈو. کیونکہ وی آلسو رائٹ ڈاؤن آن آور آرٹیکل کے 4200% انکریز ان اسٹاک سنس اسٹارٹیڈ. تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاکس میں جو بندہ اسٹاکس کو جانتا ہے وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھائی اتنا زیادہ انکریز. جس نے تو کر لیا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 PHEV لے لوں گا اتنے میں, اور ایک نے لی بھی ہیں. مطلب آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے یہ جو پیسے اسٹاک سے کمائے ہیں اسی کے میں نے لیے ہے. تو یہ ایک جو ٹرینڈ ہے, کیونکہ اسٹاکس پلس کار اور اس چیز کا سازگار نے ویسے ہی بڑا ساتھ دیا ہے. آپ نے ٹینک 500 لانچ کیا تو آپ کے اسٹاک پرائسز پھر انکریز کر گئے. تو ٹینک 500 کی کتنی بکنگز ہوئی ہیں؟ رف ایسٹیمیٹس تو ہمیں پتہ ہے ویسے. آئی کین جسٹ سے کہ دا ریومرز وچ یو سی آن سوشل میڈیا, آپ کی سائٹ نے بھی رومرز لگائے تھے, دے آر ٹرو. سو یہ تو خیر ہمارا ایک پبلک ہوتا ہے, پاما کے اوپر آ جائے گا, بٹ بفور ٹائم آئی کی ناٹ سے اور ریویل دا ایگزیکٹ فگر, بٹ بکنگ ہیز بین ویری گڈ آن دا. اچھا, یہ بڑی ایک نا کامن کوشچن ہے, ایک پڑھے لکھے بندے کا بھی سوال ہے کہ یہ جو بکنگس کے فگرز ہوتے ہیں, ناٹ اونلی GWM تو 4-5 سال سے لے کے آ رہا ہے, وہ تو لوگوں کو ملتی ہے روڈ میں تو نظر بھی آتی ہے اتنی GWM کی گاڑی. ابھی 3-4 کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے فگرز کوٹ کیے ہیں, اور وہ جس طرح کے کوٹ کیے ہیں, میں کیونکہ آپ ایک کمپنی میں GM کی پوزیشن ہے آپ کی, آپ مجھے یہ چیز بتائیں 8,000 10,000 ایک مہینے یا 2 مہینے میں کتنی پاسبلٹیز ہیں کہ یہ جو بکنگ کے نمبرز بول کے جو اپنی ایک کمپنی کو بڑا بنا رہے ہیں, تو از اٹ ٹرو ریالٹی یا ابھی لوگوں کو خود دیکھیں گے جب وہ روڈ میں آئے گی گاڑی؟ دیکھیں اٹس اگینسٹ دا پروفیشنل کرٹسی کہ آئی کمنٹ آن اینی ادر برانڈ لائک دس کہ وہ صحیح ہے, اسی لیے میں نے برانڈ کا کوئی کسی کا نام بھی نہیں لیا. وہ جھوٹ بولیں یا وہ جو بھی کر رہے ہیں, میں اس طرح کی کوئی بات یہاں پہ کنٹروورسی نہیں کریٹ کروں گا. میں صرف اپنے پوائنٹ آف ویو سے بینگ اے پروفیشنل میں یہ بات کروں گا یہاں پہ کہ جو اسٹریٹجی ہے کہ اگر آپ اوور کوٹ کریں کوئی نمبر, یا آپ ایون آپ EMIs لگا دیں, ڈسکاؤنٹس لگا دیں, یا ایسی کوئی چیز کریں, بوتھ ویز دونوں چیزیں, it's a very risky endeavor, and if that backfires, then that brand جس کے اوپر آپ نے کیا ہوتا ہے, that can never carry it can never become your cash cow. That product can then never carry your brand. کیونکہ ایک برانڈ اگر ایسا ہے جس پہ آپ نے فار ایگزامپل یہ کہا ہے کہ ایک 100 روپے کی یہ گاڑی ہے اور اتنی دیر بعد یہ 105 کی 110 کی ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے انویسٹر اس میں آ جائیں, میرے مطابق یہ رسکی ہے. اٹ کین ورک ایز ویل, لیکن جب انویسٹرز گھس جاتے ہیں اس کے اندر اور وہ گاڑی کو انہوں نے تو نکالنا ہے, پیسہ روٹیٹ اپنا کرنا ہے, لیکن اگر وہ پیسہ روٹیٹ کرنے کے چکر میں آپ کے انوائس سے بھی نیچے بیچنی شروع کر دیں جو آپ نے بڑھا کے کی ہوئی ہے, تو نئی بکنگ کون کرے گا؟ لوگوں کو حاضر گاڑی کم پرائس میں مل رہی ہے, انوائس پہ زیادہ نہیں. وہ تو آج کل جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا, بالکل اسٹارٹ میں نے بتایا کہ 1-2 مہینے میں جس طرح سے لوگوں نے جو کمپنیز انہوں نے پرائسز ڈاؤن کی ہیں, تو وہ کسٹمر نیچے بیٹھ کے رہے یار 1 مہینے پہلے گاڑی میں نے لی ہے, اور وہی سیم گاڑی مجھے 4 لاکھ کم ہو گئی ہے, 5 لاکھ کم ہو گئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فری سروسز بھی دے رہے ہیں, 4 لاکھ آپ کو کم بھی کر دیں گے, وہ سارا کچھ کم کر دیں گے. تو یہ تو ایک کسٹمر جو آپ کا ایگزسٹنگ کسٹمر ہے, جس نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کی ہے, اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو بیسیکلی, آپ کا یہ پوائنٹ ہے بیسیکلی. یہ بھی میرا ایک پوائنٹ ہے, اور دوسرا میرا پوائنٹ OEM کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے کہ اٹس اے رسکی انڈیور. فار ایگزامپل ایک برانڈ کہتا ہے کہ میں 10,000 گاڑی میں نے بیچ دی, آئی فار اے فیکٹ نو کہ 1 سال کے اندر ان کی کیپیسٹی یا ان کی ایلوکیشن CKD کی کتنی ہوگی, وہ کتنی گاڑیاں بنا سکتے ہیں. لیٹ سے وہ 1000 ہے یا 2000 ہے, سب کچھ ہے, 10,000 گاڑی بک کر لی, تو اس کا مطلب آپ نے 5 سال میں دینی ہے گاڑی یا 4 سال میں. وہ اس طرح کی آئی ایم ناٹ شیور کہ انٹرنلی کیا ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ دیز فگرز آر ٹرو. جس مارکیٹ میں جن گاڑیوں کی آپ بات کر رہے ہیں برانڈ کی, وہ سیگمنٹ تو اس طرح کا ہے کہ اس میں اس طرح کی سیل از ناٹ امپاسبل. اٹس ناٹ امپاسبل کہ ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے اور بھی فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں کہ آپ نے گاڑی ڈیلیور کیسے کرنی ہے, ایلوکیشنز کیسے دینی ہے, لوگوں تک گاڑی پہنچانی کیسے ہے,
اتنی ساری گاڑی بیچ کے اگر وہ روڈ پہ نہیں آئے گی تو اٹ ول بیک فائر, وہ گاڑی کھڑی رہ جائے گی شو روم کے اندر. تو اٹس اے رسکی انڈیور, لیکن آئی ایم شیور دے آر ویری ایبل پیپل ہو آر ورکنگ آن دس اینڈ دے ول فائنڈ اے وے اراؤنڈ دس. جیسے میں نے شروع میں کہا, وی وانٹ ایوری برانڈ ٹو ڈو ویل, وی نیور آر کنفرنٹیشنل ود اینی برانڈ, وی وانٹ دا پائے ٹو گرو. ٹھیک ہے. اچھا جو بگ سٹیز ہیں پاکستان میں, اسلام آباد, پھر اس کے بعد لاہور, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کراچی, اس کو آپ الٹا لے لیں, بگ سٹیز ایسے ہیں, تو سب سے زیادہ آپ کی جو ہیول کی جو سیلز ہوتی ہیں وہ کس سٹیز کی ہیں, مطلب کس ریجن کی سب سے زیادہ سیلز ہیں؟ آئی تھنک لاہور. لاہور میں آپ کا کسٹمر زیادہ ہے, مطلب کسٹمر بیس زیادہ ہے. I think uska it has something to do with the factor کہ we are sitting in Lahore and we have the most number of dealerships in Lahore. So 4 dealerships ہماری operate کر رہی ہیں, they are all big hitters. اور کراچی میں اب ہماری 4 ہوئی ہیں recently, like a few months ago. اس سے پہلے ہماری 1 یا 2 وہاں پہ operate کر رہی تھی, which was the reason کہ it was doing slightly less than Lahore. لیکن KLI کی اگر آپ بات کریں, ڈیلرشپ کی انڈیویجول بات کریں, تو ہماری اسلام آباد کی جو ڈیلرشپس ہیں انڈیویجولی they are selling more than Lahore. So, لیکن collectively Lahore region is the highest selling region in Pakistan. They are quite good. اچھا یہ جو بکنگ پرائس ہوتی ہے ایک گاڑی کی, آپ لے رہے ہیں جس طرح میرا خیال ہے S6 میں 1 ملین ہے اور ٹینک 500 میں 3 ملین ہے, 3.5 آئی تھنک ہے. تو یہ بکنگ پرائس والا کانسیپٹ ہے, میں آپ سے ایز این ایکسپرٹ پوچھ رہا ہوں, کیونکہ سازگار میں تو لوگوں نے لی ہے تو ان کو گاڑی ملی ہے اور وہ دے آر ہیپی, سم ہاؤ دے آر ہیپی. تو ایک اوور آل بکنگ کا کانسیپٹ ہے, جس طرح ایک کمپنی نے ابھی لانچ کی تو انہوں نے بکنگ پرائس اس گاڑی کی ہاف پرائس رکھ دی ہے, اور پتہ بھی کوئی نہیں ہے لوگوں کو کہ آنی کب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 6 مہینے بعد ہی دیں گے, اور ہاف پرائس رکھنے کے بعد اس کے بعد وہ کمپنی کیا کرتی ہے, یہ میں آپ سے ایز این ایکسپرٹ پوچھ رہا ہوں کہ اوور آل یہ والا کانسیپٹ جو ہے بکنگ پرائس میں لوگوں سے پیسے لے لینا, آپ کی 1000 بکنگ ہے, اگر 1 ملین ہے تو پھر آپ کی تو اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ گئے نا, پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کریں اس کے ساتھ. تو یہ کانسیپٹ فنش ہوگا آگے جا کے, یا یہ سم ہاؤ چلتا رہے گا, یا لوگوں کو فل پیمنٹ پہ بھی وہ سارا سین ہوگا؟ It will not work. This concept will not work. لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ جو ہمارے ہیں گاڑی خریدتے ہیں, دے تھنک کہ یار گاڑی تو بک کرا لی, لیٹ سے 4 مہینے میں آئے گی, تب تک ہم اپنے جو باقی پیسے ہیں اس سے اور پیسے کما کے پروفیٹیبلٹی میں سے ہم اس کی آدھی قیمت نکال لیں گے اس میں سے. When you are making them pay 50% or 70% or whatever on that, so that is stuck cost for them. And businessmen جو ہماری کمیونٹی ہے, they absolutely hate that. کہ یار why do we have to keep our money stuck for 4 months? So انویسٹر تب بھی تو آ رہا ہے, وہ تو کہتا ہے اچھا میرے پاس 3 کروڑ پہ ہیں, اس کا کام ہی ٹوٹل گاڑیوں کا ہے, اور اگر وہ 5 ملین والی میں 6 گاڑیاں بک کرا لیتا ہے, اور اس نے ایم لگایا ہوا ہے گاڑی 6 مہینے بعد آئے گی تو آن منی, اور یہ تو ایک کامن پیٹرن چل پڑا ہے. نہیں, ہم انویسٹرس کی اگر بات نہ بھی کریں, ہم ایک بزنس مین کی بات کریں, ایک ٹریڈر کی بات کر لیں. اگر 1 کروڑ روپے کی وہ گاڑی خرید رہا ہے, وہ 10 لاکھ یا 15 لاکھ دے کے بک کرا لیتا ہے, ہی ہیز 85 lakhs فرام وچ ہی کین پلے ود اینڈ میک مور منی, اینڈ گاڑی کی کاسٹ میں سے وہ کافی پیسے نکال سکتا ہے اس کے. وہ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ دے رہا ہے تو ہی اسٹک, وہ منی روٹیٹ نہیں وہ کر سکتا. تو ایز این ایکسپرٹ یا ایز این آبزرویشنل کیپیسٹی کے اندر میں بات کروں تو بزنس مین, انویسٹرس, کوئی بھی ہو جو کیش کے ساتھ یا جن کا بزنس ہوتا ہے, they don't like paying upfront so much money. I don't think this idea will work in future as well. Certainly not with us, not with anybody else. مطلب ایک تو اچھا کانسیپٹ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نا, مطلب جس طرح آپ نے 10% دا پرائس آف دا کار آپ نے رکھی ہوئی ہے, تو وہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یار آپ لوگ جو ہے نا اتنا اپ فرنٹ نہیں چارج کر رہے, مطلب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاف دا کاسٹ آپ پہلے ہی دے دو, پھر اس کے بعد جب گاڑی 5 مہینے بعد آئے گی اسے پہلے دے دینا. خیر اچھا, GWM آسٹریلیا, جس طرح آپ نے بات کی کہ آسٹریلین اور افریقن مارکیٹ میں, تو GWM آسٹریلیا جو ہے وہ آپ کے لیے سکسیزفل ہے, وہاں پہ بہت زیادہ گاڑی, ٹھیک ہے. تو GWM وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹویک کرتی ہے روڈ سٹرکچر کے لحاظ سے اپنی گاڑی کو, مطلب سیم گاڑی جو پاکستان میں آ رہی ہے وہ وہاں پہ نہیں جاتی. تو کیا پاکستان میں بھی اسی طریقے سے ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ گاؤں کے لوگ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں, تو آپ کی گاڑی پاکستان کے روڈ سٹرکچر کے لحاظ سے آتی ہے, یا جو انٹرنیشنلی سیم گاڑی چل رہی ہے وہی آتی ہے؟ دیکھیے کنٹری سیٹنگس پہ گاڑی آتی ہے, اس گاڑی کی سسپینشنز کی 2-3 ویریئنٹس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل GWM نے بنائے ہوتے ہیں, صحیح ہے, اینڈ پروڈکٹ کو یہاں پہ لانچ کرنے سے پہلے روڈ کنڈیشنز اور اس طرح کی چیزوں کو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے گاڑی منگوا کے اس کو بس لانچ کر دی. ٹھیک ہے, وی ہیو چائنیز انجینئرز اوور, اس وقت بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں.
جب ہم گاڑی بناتے ہیں اس وقت بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس گاڑی کے بننے کے بعد بھی 1 مہینے کی ٹیسٹنگ وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے 8-10 سٹیز کے اندر ٹھیک ہے. مختلف ٹرینس کے اندر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا حساب کتاب ہے, تو کیسے مطلب جا رہی ہے, پاکستان کے روڈز کے مطابق گاڑی آ رہی ہے. مطابق بھی آتی ہے گاڑی, اس کی جو کنٹری سیٹنگ ہے وہ بیسٹ سوٹیڈ فار دیز روڈز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی ویریئنٹ اویلیبل ہوتا ہے, مطلب جو جس طرح کی بھی کنفیگریشن اویلیبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. whatever suits us the best, وہ یہاں پہ آتی ہے. اینڈ دین اٹ از ٹیسٹڈ ٹھیک ہے. on the road before we roll it out formally to the customers. ٹھیک ہے. That is why جو گاڑی نکل کے لوگوں تک پہنچتی ہے, چائنیز کلیم کرتے ہیں جو ہمارے GWM والے ہیں کہ that is CKD is better than the CBU we built for Pakistan. ٹھیک ہے. Basically. تو چائنیز مارکیٹ جس طرح بہت زیادہ ٹیپ کر گئی ہے پورے پاکستان میں, مطلب بہت ایکسٹریم لیول پہ چل رہی ہے. مطلب وہ چلو ایک ڈبیٹ الگ ہے کہ جو لوور سیگمنٹ ہے 4-5-6 ملین والا اس میں کم ہے, لیکن یہ جو اوپر والا سیگمنٹ اس میں بہت زیادہ. تو آگے فیوچر میں کیا سین ہے, چائنیز مارکیٹ کس طرح سے آ رہی ہے, کیونکہ جو جاپان سے بندہ امپورٹ کرا رہا ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ کی پالیسی ہر سال چینج کر دیتے کہ ابھی 3 سال 5 سال. تو چائنیز مارکیٹ کس طرح سے, مطلب ایک جو کسٹمر ہے وہ چیز بھی دیکھ رہا ہے کہ یار ہم یہ لیں یا نہ لیں, کیا پالیسیز اور یہ وہ. دیکھیں, آئی تھنک دا ایرا آف نان چائنیز برانڈ, میں اب نام ہی لوں گا دوسری مارکیٹ کا, لیکن جو نان چائنیز سارے تھے یہاں پہ, دے آر اسٹرگلنگ رائٹ ناؤ. میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا, میں اور چائنیز برانڈس کی بات کر رہا ہوں. میں جیکو کی بات کر لیں, آپ چنگان کی بات کر لیں, ڈیپال کی بات کر لیں, آپ یہ جو مطلب اور کوئی بھی برانڈ آ رہے ہیں, چیری آ رہی ہے, MG تو خیر اپنے آپ کو برٹش کلیم کرتے ہیں, بٹ خیر وہ یہ سارے جو برانڈز آ رہے ہیں, ایون وہ کمپنیز جو پہلے کورینز یا جاپنیز برانڈ لے کے آئی تھی, دے ہیو انڈرسٹوڈ کہ if they don't have a Chinese brand under their belt, it will be difficult for them to survive. So China is the big order of Pakistan right now. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج شروع میں یہ تھا جب ہم لوگ آئے تھے کہ چائنیز پروڈکٹس کا برانڈ نیم اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس کا سب سے بڑا چیلنج ہے چائنا کی گاڑی ہے جی, اس کو ایک پریمیم کار کے طور پہ کیسے کرنا ہے, وہ ایک سیپریٹ کہانی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کیا. لیکن اب سٹنگ ہیئر ٹوڈے, if I think new OEM does not have a Chinese brand under their belt, they will struggle very badly, not just in Pakistan but globally right now. Globally, اب کچھ دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ چائنا become bigger exporter than Japan recently. تو آپ کو نہیں لگتا یہ کچھ اندر کی لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ایون کہ گورنمنٹ میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سیلز ہو رہی ہیں تو اس سال پالیسی تھوڑی چینج کرتے ہیں اپنی, جس کی وجہ سے ہر سال ہمیں چینج, مطلب 2025-24 ایسا کوئی سال نہیں رہا کہ آٹو انڈسٹری کی چیزیں چینج نہ ہوئی ہوں. تو یہ جو فیوچر ہے گاڑیوں کا اور گورنمنٹ کی پالیسیز کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں تک جا رہی ہیں چیزیں؟ ان مائی اوپینین گورنمنٹ کی جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں, دے ڈونٹ ہیو این انڈیپینڈنٹ سے ان اٹ. آبویسلی دیر از IMF, دیر آر ادر فیکٹرز جس کو انہوں نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے, پھر انہیں امپورٹ بل کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں, کس کو انکریج کریں, ڈسکریج کریں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ڈیٹیل کہ ان کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں بات جو ہے اس وقت اس ٹاپک پہ EV کے بارے میں کروں گا, کیونکہ دیٹ از سم تھنگ آن وچ گورنمنٹ از پشنگ فار نمبر آف ایئرس ناؤ, چاہے وہ پچھلی گورنمنٹ ہو چاہے وہ کرنٹ گورنمنٹ ہو. بائکس پہ 3 ویلرز میں EV آ رہی ہے, وی آر دا پائنیئرز ان EV ایز ویل. تو وی نو کہ گورنمنٹ پش کر رہی ہے اس پہ, بٹ اس پہ جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی, دے آر ناٹ سپورٹیو. میں چائنا میں گیا ہوا تھا, شنگھائی میں لاسٹ ایئر, ان کی جو شنگھائی آٹو شو ہوتا ہے اس پہ گیا ہوا تھا. دے ور آل چائنیز. پرابلی انہوں نے اپنا ایم کیا تھا 2025 میں آل چائنیز, آل EV ہو جائیں گے. تو دے آر آل EV رائٹ ناؤ. BYDs بھی, ٹیسلاز بھی, ہیولز بھی, بائکس بھی, ساری گاڑیاں ان کی جو ہیں وہ EVs تھیں. بٹ their policy is کہ there's 10% rebate if you buy an EV. That is the kind of push they are giving. اصل میں پالیسیز وہاں پہ آسان ہے نا, جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آسان ہے. یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم پالیسیز بنا دیتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن ہونا بڑا مشکل ہے. کیونکہ آپ وہی والی بات ہے کہ جب آپ امپلیمنٹیشن میں آتے ہو تو شاید 2 مہینے بعد آپ دوبارہ چینج کر دو, پھر 2 مہینے بعد دوبارہ چینج کر دو. جس طرح سیم مارکیٹ سولر کی مارکیٹ ہے, جس طرح کل انہوں نے نیٹ بلنگ کر دی ہے فرام نیٹ میٹرنگ سے, تو جس نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے سیم فرام چائنا آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اتنی زیادہ کی ہے, تو سیم جہاں پہ ریلیف آ رہا ہے ایک کامن پرسن کے لیے, وہاں پہ مطلب گورنمنٹ کی پالیسیز تھوڑی ایسی ہیں. خیر یہ چیز بتائیں کہ ابھی GWM پاکستان, جس طرح میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لائن سے آپ لوگوں کے آٹو شوز ہیں, لائن سے ایک بہت اچھا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے کہ ٹیسٹ ڈرائیو دینی ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح ایک میں نے آپ کا ہی ایڈ دیکھا جس کے آپ نے بتایا ہوا تھا کہ 25 ڈیز میں یا 30 ڈیز میں آپ لوگ 10 سٹیز میں جا رہے ہیں, تو یہ ٹرینڈ تو پہلے نہیں تھا. دیکھیں اس طرح کی چیز لوگوں نے پہلے کی ہوگی جس پہ مختلف سٹیز میں انہوں نے ٹیسٹ ڈرائیو دیا ہوا تھا, لیکن یہ جو ایک چیز تھی کہ ایک جرنی ایک کاروان کی طرح کمپنی نہیں کرتی تھی, خود ایک کمپنی جو ہے نا, خود ایک کمپنی یہ ٹرینڈ نہیں تھا. مطلب 1-2-3 سال پہلے آپ کو ٹیسٹ ڈرائیو تو شاید ایک سٹی میں مل جائے گی بڑی مشکل سے, وہ بھی, ورنہ وہ کہیں گے آپ شو روم میں گاڑی کھڑی آگے دیکھ لیں. یس. نہیں, ہم لوگوں نے اس کا ایک وی تھاٹ آف دس تھنگ کہ ہم لوگوں کو گاڑی لے کے کسٹمرز تک جانی چاہیے, ناٹ ان دا سٹیز جس میں, ناٹ جسٹ ان دا سٹیز جس میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں, بلکہ ایسی سٹیز میں بھی جس میں ہم ایگزسٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل کل ہمارا منڈی بہاؤدین میں شو تھا, دیر از نو ڈیلرشپ ان منڈی بہاؤدین, لیکن ہماری چونکہ سیل وہاں سے آتی ہے, ہائی ریمیٹنسز سٹی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو انٹرنیٹ کی ہمارے اوپر ایک وہ میٹرکس آتا ہے, اس کے اندر دیر آر لاٹ آف ہٹس کمنگ فرام منڈی بہاؤدین, پیپل آر انٹرسٹڈ ان کارز. نہیں, منڈی بہاؤدین, گجرات, جہلم, یہ سارے ہائی ریمیٹنس والے سٹیز ہیں. ہائی ریمیٹنس, میرپور ہو گیا, سب چیزیں. ٹھیک ہے. سو we started from Karachi, we went to Multan, we went to Faisalabad, we went to Sialkot, we went to Mandi. آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس وقت, کل پشاور میں ہے, لاہور میں ہے, مطلب وہ سارا ہم لوگ کر رہے تھے, اینڈ دا ٹرن آؤٹ ہیز بین ویری گڈ. مجھے یہ چیز بہت زیادہ امپریس کی. آئی واز ویری ہیپی ٹو سی کہ اٹ واز ناٹ این آٹو شو جس میں لوگ مختلف برانڈس دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیں. اتنے سارے لوگ, 2000 کا فار ایگزامپل ٹرن آؤٹ اگر کراچی میں تھا, پیپل جسٹ کیم ویک ڈے کے اوپر. نہیں, یہی چیز ہے کہ یہ پہلے ٹرینڈ تھا ہی نہیں پاکستان میں. وہاں پہ آپ کو میکسیمم یا تو بڑے جن کی ایج زیادہ وہ دیکھنے آتے تھے, تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو 18-19 سال کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی ٹیسٹ ڈرائیو لے رہے ہیں, وہ بھی مطلب کہتے ہیں پراپر اس چیز کو وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ہم ایسے نہیں کہتے کہ یار یہ تو لگ رہا ہے کہ ونڈو شاپنگ والا بندہ ہے, اس کو ٹیسٹ ڈرائیو نہیں دینی. ہاں, ایسا you came to us, you take out time to come to us, we will offer you. کیا طریقہ ہے, مطلب میں نے ابھی بک کرنی ہے, مطلب میں کہتا ہوں کہ میں نے ٹیسٹ ڈرائیو لینی ہے, تو کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں پروسیجر ٹیسٹ ڈرائیو یونٹ ہوتے ہی ہیں, لیکن یہ ہم لوگ سارا فلیٹ کا اپنا کرا رہے ہیں. اس میں ٹینکس بھی ہیں, ٹینک PHEV بھی ہے, H6 بھی ہے, سارا کچھ ہے. You just have to have a valid driving license. آپ آتے ہیں اور آپ کو ہم ٹیسٹ ڈرائیو کرواتے ہیں regardless of who you are, because we want people to enjoy it, and the turnout so far has been excellent in different cities. تھینک یو سو مچ ابو ذر, آپ سے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے. کچھ چیزیں جو آپ کے کسٹمرز ہیں, جو کسٹمر انشاءاللہ آگے جا کے بنیں گے, ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ والی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ کافی ہیلپ فل رہے گی. تو تھینک یو سو مچ Thank you for فار having me. گیونگ اس یور ٹائم. It was a pleasure. Thank you for having me.